السلام علیکم تمام سننے والوں کو علم خزانہ میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ لوگ ایک مقتول کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب مقتول کی شکل دیکھی تو ایک دم بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا کسی نے ماجرا دریافت کیا تو فرمایا، یہ مقتول کسی وقت کا بہت بڑا عابد و زاہد تھا۔ لوگوں کا تجسس بڑھا۔ عرض کیا، یا سیدی ہمیں تفصیلی واقعہ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا، یہ عابد ایک روز نماز کے لیے گھر سے چلا تو راستے میں ایک عیسائی لڑکی پہ نظر پڑ گئی اور ایک دم اس کے دل میں عشق کی آگ شعلہ زن ہوئی اور اس کے فتنے میں پڑ گیا۔ اس سے شادی کا مطالبہ کیا۔ اس نے شرط رکھی کہ تم عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصے بعد عابد نے ضبط کیا مگر آخر کار شہوت کے ہاتھوں لاچار ہو کر اسلام چھوڑ کر نصرانی بن گیا۔ جب اس نے لڑکی کو آ کر خبر دی تو وہ بھپر گئی اور نفرین کرتے ہوئے کہا، او بد نصیب، تیرے اندر کوئی بھلائی موجود نہیں، تو نے اپنے دین سے وفا نہیں کی، تو کسی اور کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تو نے شہوت سے بدمست ہو کر عمر بھر کی عبادت و ریاضت بلکہ اپنا دین تک داؤ پر لگا دیا۔ تو اسلام سے پھر کر مرتد ہو چکا ہے اور الحمدللہ میں عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ کسی سننے والے نے حیرت سے پوچھا، یہ تجھے سورہ اخلاص کیسے یاد ہو گئی؟ کہنے لگی، دراصل بات یہ ہے کہ خواب کے اندر میں جہنم میں داخل ہونے لگی۔ اچانک ایک صاحب وہاں آ گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، ڈرو مت، تمہاری جگہ اسی شخص کو فدیہ بنا دیا گیا ہے۔ اتنے میں یہ عاشق میری جگہ جہنم میں جانے کے لیے آ گیا۔ پھر وہ صاحب مجھے جنت میں لے گئے اور انہوں نے مجھے سورہ اخلاص یاد کروائی۔ جب میں بیدار ہوئی تو یہ مجھے یاد ہو چکی تھی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ خوش نصیب لڑکی تو مسلمان ہو گئی لیکن بد نصیب عابد شہوت سے مغلوب ہو کر مرتد ہونے کے بعد آج قتل کر دیا گیا۔ اللہ عز و جل کی بے نیازی اور اس کی خفیہ تدبیر سے ہر ایک کو ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی یا نہیں۔ خدا عز و جل کی قسم، ہم دنیا میں پیدا ہو کر سخت ترین آزمائش میں پڑ گئے ہیں۔ اس معاملے میں تو جانور اور کیڑے مکوڑے اچھے رہے کہ نہ سلب ایمان کا خوف، نہ سکرات و قبر و حشر کی ہولناکیوں کی وحشت، نہ عذاب جہنم کا ڈر۔ کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ اللہ عز و جل بے نیاز ہے، ہمیں اس سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے معاملے میں کبھی بھی غفلت نہیں کرنا چاہیے۔ بری صحبت ہلاکت ہی ہلاکت اور اچھی صحبت اور اچھوں سے محبت و نسبت میں ہر طرح سے عافیت ہے۔ اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔